بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور میرا پاکستان عمران خان کی لکھی ہوئی اس خود نوشت کا اگلا باب ہے، کیا میں جنت میں کرکٹ کھیل سکوں گا؟ سمندر پار میں ایک کرکٹر کی حیثیت سے جانا جاتا ہوں۔ 21 برس کھیل کے میدانوں میں رہا، چنانچہ یہی میری شناخت ہے۔ مگر میں پاکستان میں ایک سیاستدان ہوں، ایک سیاسی جماعت کا سربراہ جو اشرافیہ سے برسر جنگ ہے، اشرافیہ جو 6 اشروں سے غریب عوام کا خون چوس رہی ہے اور تمام وسائل برباد کیے دیتی ہے جو اللہ نے عطا کیے۔ کبھی پرویز مشرف ایسے فوجی ڈکٹیٹر پاکستان پر مسلط ہو جاتے ہیں اور کبھی بھٹو اور شریف خاندان۔ نتیجہ یہ کہ رفتہ رفتہ پاکستان اپنی منزل اور مقاصد سے دور ہوتا گیا جن پر اس وطن کی بنیاد ہے۔ اسلامی جمہوری ریاست کی بجائے اب وہ ایک مفاد پرستوں کی چراگاہ ہے۔ کوئی اگر ان کے مقابل اٹھے، کوئی اگر چیلنج کرے، خواہ وہ میری طرح معروف اور مقبول ہو، وہ گرفتار بلا ہوگا، اسیری یا تشدد کا شکار ہوگا۔ جب اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تو یقین یہ تھا کہ اسلامی اقدار اور اصول معاشرہ کے مختلف عناصر کو ہم آہنگ کر دیں گے۔ آج یہ ایک شکستہ ملک ہے۔ شمال مشرق میں کشمیر جو 2 حصوں میں تقسیم ہے، خون ریز تصادم کی بنیاد ہے۔ پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں فوج اور انتخاب پسندوں میں رزم آرائی ایک طاعون بن گئی ہے۔ معدنی دولت سے مالا مال، بیشتر دشت و بیابان پر مشتمل محدود آبادی والے بلوچستان میں علیحدگی پسندی کی سرگرمیاں، کراچی میں لسانی گروپوں کا تصادم، مہاجروں اور پشتونوں کی محاذ آرائی بڑھ گئی ہے۔ آدھی سے زیادہ آبادی پنجاب میں ہے، دوسرے صوبوں کو اس کی خوشحالی سے شکایت رہتی ہے۔ مزید یہ کہ سیاسی قوت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے مصائب کا آغاز 1947 کے فوراً بعد ہو گیا جب ہم نے اپنے عظیم لیڈر محمد علی جناح کو کھو دیا۔ میں پاکستان بننے کے 5 برس بعد پیدا ہوا۔ مجھے یاد ہے تب ہم اپنے وطن پہ کتنا فخر کرتے تھے، کیسے پر امید اور کتنے پرجوش ہوا کرتے تھے۔ انگریزی استعمار کے ہاتھوں سے آزادی چھین کر مسلمانوں کے لیے ہم نے ایک نیا گھر تخلیق کیا تھا۔ اب مالدار ہندو اکثریت ہمیں لوٹ نہ سکتی تھی۔ استعمار کی مکاری اور توہین سے بھی ہم محفوظ تھے، ہم آزاد تھے۔ یہ گمشدہ اسلامی تمدن کی بازیافت کا وقت تھا جس کی کبھی پورے ہند پر حکمرانی تھی۔ اب ہم اسلامی اصول نافذ کر دینے کے لیے آزاد تھے۔ مساوات، سماجی اور اقتصادی انصاف کا خواب، جمہوریت، جیسا کہ قوم کے باپ قائد اعظم نے کہا تھا، جمہوریت ہمارے خواب تھے۔ عالم اسلام کے لیے ہمیں ایک دمکتی ہوئی مثال بننا تھا، اس امر کی مثال کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی کس طرح چمکتی اور فروغ پاتی ہے۔ یہ تھے ہمارے خواب۔ جنت بہت دیر میں ہمیں یہ احساس ہوا کہ خوابوں کی تعبیر کتنی مشکل ہوتی ہے، ہاں یہ ہم جیسی نئی قوم ہی کیوں نہ ہو جس کے کندھے تاریخ کے بوجھ سے آزاد ہوں۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا ہم اپنے سپنوں سے دور ہوتے گئے، ان سپنوں سے جو تخلیق پاکستان کی بنیاد تھے۔ پاکستان کی جڑیں متحدہ ہندوستان پر برطانوی راج کے آخری دنوں میں پیوست ہیں، جب پنجاب اور سرحد کے علاوہ بحیرہ عرب کے نیلے پانیوں کے کنارے آباد سندھ اور بلوچستان کو پاکستان نہ کہا جاتا تھا۔ یہ علاقے صدیوں تک کبھی ایک تو کبھی دوسری سلطنت کا حصہ رہے۔ 19ویں صدی کے آغاز سے اول ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر برطانوی فوج کے ذریعے اس پر حکومت کی گئی۔ 1880 کے بعد سیاسی طور پر جنگ آزادی کی ابتدا ہوئی جب انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ آغاز کار مسلمان بھی اس میں شامل تھے۔ انگریز کبھی دستبردار نہ ہوتے اگر دوسری عالمی جنگ نے اقتصادی اور سیاسی طور پر انہیں کمزور نہ کر دیا ہوتا۔ یہ سلطنت جس پر کبھی سورج غروب نہ ہوتا تھا، شام کے دھندلکے میں ڈوبنے لگی۔ ہلا دینے والی احتجاجی تحریکوں کے بعد کانگریس نے برطانوی حکومت سے مذاکرات کا آغاز کیا۔ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ بھارت کو ایک ملک کے طور پر
برقرار رکھیں، یہیں سے دو قوموں کی تاریخ مختلف اور متصادم ہو جاتی ہے۔ بھارتی قوم پرستی سے خوفزدہ اس تشدد پہ فکر مند متفکر جس کا سامنا 20ویں صدی کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں مسلمانوں کو ہوا، آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک چونکا دینے والا فیصلہ کیا۔ وہ لیڈر اس جماعت میں اصلاحیت کے حامل تھے، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال۔ پاکستان بننے سے 9 سال پہلے اقبال وفات پا گئے، مگر اس فلسفی شاعر ہی کو پاکستان کی روحانی اور علمی بنیاد رکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ملک گیر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب، سرحد سندھ اور بلوچستان باہم مدغم ہو کر ایک ریاست بن جائے، برطانوی سلطنت کے تحت یا اس سے رہائی پا کر۔ بھارت کے شمال مغرب میں ایک نئی مسلم ریاست کی تشکیل مجھے مسلمانوں کی تقدیر لگتی ہے۔ اقبال کو یقین تھا کہ مسلمان اپنی تہذیب، دار اور روایات پر مبنی ایک معاشرے کی تشکیل اور آزاد وطن کے حقدار ہیں۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ مسلم برِ صغیر کو اب اپنی اجتماعی خودی بروئے کار لانا چاہیے۔ اقبال نے فقط ایک آزاد وطن کا خواب بھی نہیں دیکھا، بلکہ ان کی ولولہ خیز شاعری نے ہندوستان کے مسلمانوں میں بیداری کی برقی لہر دوڑا دی۔ وہ صرف استعمار سے آزادی نہ چاہتے تھے بلکہ ملوکیت اور آمریت سے بھی۔ انسانی مساوات، حقوق، وقار، انصاف اور آزادی کے علمبردار نے افتادگان خاک کو پکارا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور شرف آدمیت کے لیے جدوجہد کریں۔ جوں جوں عمر گزرتی گئی، اقبال میرے رہنما بنتے گیا۔ زیادہ سے زیادہ میں ان سے اقتباس فیض کرنے لگا، گویا ایک القائی اور الہامی آواز۔ وہ مغربی جمہوریت کی اندھی تقلید کے قائل نہ تھے، فرماتے کہ ہم اسلامی اصولوں کی پاسداری سے فطری انداز میں انصاف، رواداری، امن، مساوات اور یکجہتی کو پا لیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے بارے میں اقبال کی تعبیر در حقیقت اس سے کہیں زیادہ بلند اور وسیع تناظر کی حامل ہے جیسی کہ عام طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اقبال کی نگاہ میں اسلام محض چند عقائد اور عبادتوں کا مجموعہ نہیں، مسلم اور غیر مسلم کا فرق محض عقیدے کا نہیں، بلکہ بنیادی طور پر زندگی کے بارے میں انداز فکر کا بھی ہے۔ خاندان اور نسل پر افتخار کو اقبال مسلمانوں کے زوال کا سبب قرار دیتے ہیں۔ ان کی رائے میں مساوات، یکجہتی اور آزادی پر مبنی اسلامی اصولوں کی حدود میں درجہ بندی، ذات پات، ملوکیت اور ایک بالا تر حکمران طبقے کی گنجائش نہیں۔ انسانوں میں فضیلت کا معیار تقوی ہے، جیسا کہ اللہ کے آخری رسول نے فرمایا تھا، انسانوں میں سے زیادہ باعزت لوگ وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ جب آپ یہ انداز فکر اختیار کر لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آپ جواب دہ ہیں، چنانچہ آپ مطاعت اور مہذب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا، آج کے مسلمانوں کا کلچر وہ نہیں جو اسلام کا اصل ہے۔ اس کے عظیم اخلاقی اصولوں جو قرآن عظیم الشان سے ماخوذ تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن نے انسانوں کو وہ رہنمائی بخشی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کی صلاحیت مکمل طور پر بروئے کار آ جائے اور وہ اعلیٰ ترین امکانات کو چھو لے۔ اپنے خودی کے فلسفے میں تاریخ کے اس نادر فلسفی اور شاعر نے زندگی گزارنے کا وہ کرینہ اور انداز واضح کیا جو علمی اعتبار سے مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ افراد اور معاشرے جن پر عمل پیرا ہو کر روحانی اور علمی بلندیوں تک جا پہنچے۔ سر سید احمد خان کی طرح اقبال نے بھی مغربی تعلیم حاصل کرنے پر اصرار کیا۔
یہ کہا کہ جب تک مسلمان ہندو اکثریت والے بھارت میں اقلیت بن کر جئیں گے مثالی معاشرہ قائم نہ کر سکیں گے۔ صرف یہ نہیں کہ ذات پات کے اپنے نظام اور سماجی عدم مساوات کی بنیاد پر بھارت اس نظام اخلاق کا حریف تھا جس پر ان کا اعتبار اور یقین تھا، یہ بھی کہ اسلام کے اخلاقی اصولوں کے مطابق ایک معاشرے کی تعمیر ممکن نہ ہوگی اگر زمام کار مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہو۔ عالم اسلام کی اکثریت غلامی میں مبتلا تھی اور اسلام کی روح کو بروئے کار لانے کے لیے ایک آزاد وطن درکار تھا، کم از کم ہندوستان کی حدود میں ایک ایسی ریاست جہاں وہ اپنے خوابوں کی رویا بن سکیں۔ 1938 میں جب اقبال اس دنیا سے اٹھے تو میرے والد ان کے جنازے میں شریک تھے۔ اب صرف محمد علی جناح زندہ تھے۔ نئے وطن کی تشکیل اور مسلم برصغیر کو رہنمائی فراہم کرنے کی ذمہ داری تنہا اب ان پر آن پڑی تھی۔ راس کماری سے پشاور تک مسلم برصغیر میں اس دن کورام برپا تھا۔ بہت ہی منفرد اور بہت ہی پرجوش شاعر مولانا ظفر علی خان نے لکھا تھا، گھر گھر یہی چرچے ہیں کہ اقبال کا مرنا، گھر گھر یہی چرچے ہیں کہ اقبال کا مرنا، اسلام کے سر پر ہے قیامت کا گزرنا، اسلام کے سر پر ہے قیامت کا گزرنا۔ ممتاز مفکر سید سلیمان ندوی نے اپنے تجدیدی مضمون میں رقم کیا کہ رہنمائی اب اس کے کلام سے طلب کی جائے گی، فلسفے اب اس سے نکالے جائیں گے۔ اقبال خواب دیکھنے والے تھے، ایک مثالیت پرست تھے۔ انہوں نے بتایا اور سکھایا کہ قرآن حکیم کے مربوط فلسفے کی روشنی میں زندگی کیسے بسر کی جا سکتی ہے۔ جناب بھی مثالیت پرست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عملی آدمی تھے، مجلسی آداب کے سخت پابند، بظاہر بے نیازی، تمکنت اور غرور کے دھوکے میں مبتلا کر دینے والی نازک طبع مگر باطن میں ایک پرشوق انسان دوستی۔ کانگریس کی صدر بن جانے والی پہلی خاتون سروجنی نائیڈو نے ان کے بارے میں لکھا، وہ کسی حد تک روایت پرست ہیں اور ناقدانہ دقت پسندی سے کام لیتے ہیں، کچھ تنہائی پسند اور اپنے رکھ رکھاؤ میں حکمانہ وقار رکھنے والے۔ ظاہری تمکنت نے ان کے تسنوں سے پاک اور انسانیت کی بھلائی کے لیے شدت کے ساتھ امتے ہوئے احساسات پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ ان کی قوت وجدان سریع الحرکت اور لطیف ہے، اپنی استمزاح اور زندہ دلی سے لمحوں میں فتح کر لینے والی ان کی روشن قوت فکر اور بھرے بھلے کے درست ادراک پر مبنی دانائی اپنے اندر ایسی پرش کو مثالیت پسندی سموئے ہے جو خود نمائی سے مبرہ ہے۔ جناح اول کانگریس کے ممبر تھے، انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا، وہ متحدہ بھارت کے قائل تھے۔ ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہونے کے بعد انہوں نے گاندھی سے اختلاف کیا اور اپنا راستہ الگ کر لیا۔ گاندھی پہلی عالمگیر جنگ کے بعد اٹھنے والی تحریک خلافت کے حامی تھے، جناح نے اس کی مخالفت کی۔ وہ جواہر لال نہرو کو بھی پسند نہ کرتے تھے۔ ان کے بارے میں محمد علی کا خیال یہ تھا کہ وائس رائے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ قریبی مراسم کو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ماؤنٹ بیٹن محمد علی جناح کی تاب نہ لا سکتے تھے، خاص کر جب وہ دستوری اور آئینی نزاکتوں کا حوالہ دیتے، مطالبہ کرتے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ صرف شاہانہ انتخاب سے ممکن ہے۔ ماؤنٹ بیٹن کی اہلیہ ایڈوینا نہرو کے بہت قریب تھیں۔ بعض لوگوں کی رائے میں نہرو سے ان کا موافقہ رہا اور یہ تعلق ہندوؤں کے حق میں استعمال ہوا۔ محمد علی جناح، جواہر لال نہرو، موہن داس کرم چند گاندھی اور کانگریس کے مسلمان لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد تحریک آزادی کے سرخیل تھے۔ ابوالکلام بعد میں ہندوستان کے وزیر تعلیم بنے۔ آزادی کے بارے میں ان سب لوگوں کے تصورات مختلف تھے، مگر بعض پہلوؤں پر اتفاق رائے تھا۔ انتہا یہ ہے کہ بعض امور پر گاندھی اور قائد اعظم کے خیالات بھی ایک جیسے تھے۔ دونوں یہ سمجھتے تھے کہ ان ملکوں کو
سیکولر نہ ہونا چاہیے۔ مذہب ان میں بہت اہم کردار رکھتا ہے۔ گاندھی نے کہا تھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں وہ مذہب کو سمجھتے ہی نہیں۔ گاندھی کی رائے میں مذہب کے بغیر سیاست اخلاقی بنیادوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا معاشی مساوات اور سماجی عدل کے اسلامی تصورات پر مبنی ایک نیا معاشی نظام ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ صرف اسی طرح بطور مسلمان ہمارے لیے اپنا مشن پورا کرنا ممکن ہوگا۔ قائد اعظم اور گاندھی دونوں یہ سمجھتے تھے کہ مذہب اصرار اور خیر خواہی کی جو روحانی تعلیم دیتا ہے مادیت کا سدباب اسی سے ممکن ہے۔ تحریک خلافت کے بعد ہندو مسلم اتحاد ختم ہو گیا۔ 1920 کے عشرے سے کانگریس کے اندر برپا سیاسی جنگیں مسلمان جماعتوں سے ناروا مطالبات پر منتج ہوئیں۔ اس کے لیے ہندو انتہا پسند ذمہ دار ٹھہرائے گئے کہ ہندو مسلم مفاہمت کو انہوں نے تباہ کر ڈالا۔ پروفیسر فرانسس رابنسن کے بقول پھر قائد اعظم اس بات کے قائل ہو گئے کہ مسلمان اب متحدہ بھارت میں محفوظ نہ رہیں۔ 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان پر مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں انہوں نے بھارت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کر دیا، ایک مسلمانوں اور دوسرا ہندوؤں کا ملک۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا ہمارے ہندو دوست یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اسلام اور ہندو مت کی روح مختلف ہے۔ الفاظ کے لغوی معنی میں ہندو مت اور اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ 2 الگ طرز حیات، 2 منفرد اور مختلف سماجی نظام ہے۔ یہ محض ایک خواب ہے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک قوم بن جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندو اور مسلمان 2 مختلف مذہبی فلسفوں، رواجوں اور ادبی ورثوں کے حامل ہیں۔ وہ باہم شادیاں نہیں کرتے، کھانا تک ساتھ نہیں کھاتے۔ ان کا تعلق 2 مختلف تہذیبوں کے ساتھ ہے جو متصادم نظریات اور تصورات پر مبنی ہیں۔ زندگی کے بارے میں ان کا عقیدہ بالکل مختلف ہے۔ مسلمان اور ہندو تاریخ کے 2 مختلف داروں سے تحریک پاتے ہیں۔ ان کی رزمیہ داستانیں مختلف ہیں، ہیرو مختلف ہیں، ان کے ویلن مختلف ہیں، تاریخ کی تفہیم کا زاویہ نظر بھی مختلف ہے۔ ایک کا ہیرو دوسرے کا دشمن اور ایک کی فتح دوسرے کی شکست 2 ایسی قوموں کو جن میں سے ایک اکثریت اور دوسری اقلیت میں ہے یکجا کرنے کی کوشش تباہی لائے گی۔ بے چینی ان کے درمیان فروغ پاتی رہے گی، ایسی ریاست کام ہی نہ کر سکے گی۔ مارچ 1940 کے اس فیصلے کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے جس میں متحدہ بھارت کے نظریے کو مسترد کر دیا گیا۔ دونوں قوموں میں کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ اسی قرارداد میں یہ مطالبہ سامنے آیا کہ ملک کے شمال مغربی اور ان مشرقی علاقوں پر مشتمل مسلمانوں کی جن میں اکثریت ہے مکمل طور پر خود مختار ریاستیں بنا دی جائیں۔ 7 برس بعد پاکستان وجود میں آ گیا۔ ہر چند قائد اعظم نے شکایت کی کہ یہ کرم خوردہ ملک ہے، اس لیے کہ کچھ حصے جو پاکستان میں شامل ہونے چاہیے تھے نوچ کر الگ کر دیے گئے۔ نئے وطن کے 2 حصے تھے، مغربی اور مشرقی پاکستان۔ بیچ میں 1000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا بھارت، پنجاب اور بنگال کے وسیع و عریض صوبے تقسیم کر دیے گئے۔ کم از کم 10 لاکھ مسلمان، ہندو اور سکھ قتل ہوئے۔ مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی جبکہ سکھ اور ہندو بھارت چلے گئے۔ پاکستانی فوج میں شامل میرے ایک چچا پنجاب کی سرحد پر تعینات تھے۔ ہمیشہ وہ کہا کرتے 6 ہفتوں میں ایسی خون ریزی میں نے دیکھی جو دوسری عالمگیر جنگ میں جاپانیوں کے ساتھ جنگ سے بدتر تھی۔ خون شامی کے ذکر سے
انہیں کراہت ہوتی جس میں عورتوں اور بچوں کو بھی معاف نہ کیا گیا۔ 1,20,00,000 افراد بے گھر ہوئے، انہیں طویل فاصلوں تک پیدل چل کر جانا پڑا۔ مہاجر کیمپوں اور دور دراز کی سرزمینوں میں وہ بکھر گئے، خاندان اور بستیاں اجڑ گئیں۔ یتیموں اور بیواؤں کی بہت بڑی تعداد جو قتل عام سے بچ رہی، بچا کچا سامان اٹھائے مسافتوں میں مصروف رہی جو ان کے لیے اجنبی تھیں، جہاں بعض اوقات وہ نام مطلوب تھے۔ امریکی فوٹوگرافر مارگریٹ بروک وائٹ نے، جو پہلی جنگی خاتون وقار نگار بھی تھیں، اس تقسیم کو انسانی تباہی کا عظیم ترین المیہ لکھا۔ جو قصے اور داستانیں میں نے سنی وہ دل دلا دینے والی تھیں۔ 16 سالہ پاکستانی لڑکا فوج میں بھرتی ہو کر سرحد پر متعین ہوا، وہ کہتا ہے سبھی نے ظلم کیا، ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں، سب نے ظلم کیا۔ میں نے لاشوں سے بھری ہوئی گاڑیاں دیکھیں، عورتیں جن کی عصمت دری کی گئی، اور بچے جو سکتے میں تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں سوچتا تھا، کیا یہ ہے وہ آزادی جس کا خواب ہم نے دیکھا تھا؟ شملہ میں میرے 3 چچا تھے۔ اس طوفان بلاخیز میں ان کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکا۔ بعد میں ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ خون خرابے میں ایسے بہت سارے واقعات بھی ہوئے جب ہندوؤں نے اپنے حملہ آور بھائیوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں چھپا دیا۔ ایسے بہت سے مسلمان بھی تھے، مثلا جنگ میں ایک قریشی صاحب ہوتے تھے جنہوں نے کئی ہندو خاندانوں کی جان بچائی اور سرحد پر پہنچنے میں ان کی مدد کی۔ کچھ مسلمانوں نے انہیں کافر قرار دے کر اس پاگل پنے کو کیا کہیے، پاگل پنے کے سوا اور کیا۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ کسی کے وہم و گمان تک میں نہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ یہ تو کوئی سوچ ہی نہ سکتا تھا کہ تشدد ایسی انتہائی بھی دیکھے گا۔ کیا یہ برطانوی راج کے خاتمے کا نتیجہ تھا، یا صدیوں سے جاری توہین کی گھٹن بے قابو ہو کر جنون بن گئی؟ انگریزوں کو یہی سازگار تھا کہ ہندو اور مسلمان باہم متصادم رہے۔ اس مقصد کے لیے ہمیشہ انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ 1861 میں ہندوستان میں تعینات برطانوی وائسرائے ارل آف الینگن کو مقامی انگریز حکام نے بتایا تھا، ہندوستان میں اپنا اقتدار ہم نے ایک قوم کو دوسری سے بڑھا کر برقرار رکھا ہے۔ یہی طرز عمل ہم لوگوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ جس غیر ضروری اور نازیبا عجلت کے ساتھ تقسیم کا منصوبہ نافذ ہوا، وہ اشتعال پیدا کرنے میں اس کا عمل دخل تھا۔ اسی سے طوفان اٹھا۔ ظاہر ہے نظام القات انگریزوں نے طے کیے تھے۔ قائد اعظم نے تخلیق پاکستان کا یہ کارنامہ کس طرح انجام دیا؟ حالانکہ غیر معمولی غلبے کی عامل آل انڈیا کانگریس جہاں تک ممکن تھا ڈٹ کر مخالفت کرتی رہی۔ ناممکن کو انہوں نے ممکن کیسے بنایا؟ اگرچہ آغاز میں دشواریاں بے حد تھیں، مگر وہ انقلابی جذبہ جس سے پاکستان نے جنم لیا ہمیں آگے بڑھاتا رہا۔ پاکستان میں جمہوریت پروان نہ چڑھ سکی۔ قائد اعظم 1948 میں انتقال کر گئے۔ ملک اپنے محور سے محروم ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا 2 عالمی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین کے حلقہ اثر میں بٹی ہوئی تھی۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ جا کھڑا ہوا، مگر اس سے مشکلات پیدا ہوئیں۔ ہمارے پہلے وزیر اعظم 1951 میں شہید کر دیے گئے، اسی لیاقت باغ میں جہاں 56 برس بعد بے نظیر بھٹو کا قتل کیا گیا۔ لیاقت علی خان کو ایک افغان نے قتل کیا جو کشمیر میں جنگ بندی کے خلاف تھا۔ قاتل کا خیال تھا کہ پاکستان کو جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی رائے میں اس اقدام کے پیچھے سازشیں کار فرما تھیں۔
مثلا یہ امریکی مطالبہ کہ پاکستان امریکہ کو سوویت یونین کی فضائی حدود تک رسائی دے، اس دن سے لے کر آج تک اور امریکہ کے تعلقات کبھی موضوع خطوط پر استوار نہ ہوئے۔ 9/11 اور نومبر پاکستان کی ایک سرحدی چوکی پر حملے کے بعد ان مراسم نے اور بھی تباہ کن شکل اختیار کر لی۔ اس موضوع پر میں بعد میں بات کروں گا۔ بھارت کے اولین ماؤ سال استحکام کے تھے۔ 1947 سے 1964 تک نہرو 17 برس تک وزیر اعظم رہے۔ ہمارے ہاں کبھی سیاست دانوں کی حکومت رہی تو کبھی فوج کی، چنانچہ سیاسی ادارے بلوغت نہ پا سکے۔ دوسرے سنگین مسائل اس کے سوا تھے۔ عوام اور اشرافیہ میں گہری خلیج حائل تھی۔ پاکستان کا نظریہ ظاہر ہے کہ غیر منقسم بھارت میں پیدا ہوا